माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है। बुलावा आया है, माता का आया है बुलावा, शेरा वाली। हम शर्म से डूब क्यों नहीं मरते? This is utterly shocking. This is utterly, I would say, dismissive of the fact कि हम मुसलमान हैं और हम दम भरते हैं कि कश्मीर हमारा है. मुझे आंसू आने लगे कि क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ. اور فاروق عبداللہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے پچھلے 75 سال بڑی کوشش کی کشمیر کو پاکستان بنانے کی، وہ نہیں بنا. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. مجھے بہت مزہ آیا، مجھے بہت مزہ آیا ہے یلدا حکیم اور شیری رحمان کی گفتگو سننے کا. میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب کشمیر کے لیے بھی حمایت ہمارے لیے ایک ریڈ فلیگ بن جائے گا. پوری دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ ہم تو فورسڈ کنورژن کرتے ہیں وہ میاں مٹھو کے ذریعے سندھ میں، اپنی ہندو بچیوں کو اغوا کر کے ان کی زمینیں اور ان کے کاروبار میں حصہ لینے کے لیے ان کو فورسفلی مسلم کنورٹ کر کے تو یہ یہاں پر کر رہے ہیں. یہ جو فاروق عبداللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم 75 سال میں آپ کے نہیں بنے، ہم اسلام آباد کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم آپ کے نہیں بنے، ہم نے آپ کا نہیں بننا. مسلمان ممالک کے 56 OIC کے ارکان، ان سے بڑا منافق دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. نمسکار دوستوں، چلو بلاوا آیا ہے، ماتا نے بلایا ہے. یہ بھجن تو آپ نے ضرور سنا ہوگا. کہتے ہیں جب تک ماتا رانی کا بلاوا نہ آئے تب تک کوئی بھکت ویشنو دیوی کے دربار تک نہیں پہنچتا. اور اب اس پوتر یاترا میں ایک نیا نام جڑ گیا ہے، فاروق عبداللہ کا. جموں کشمیر کے پورو مکھی منتری اور نیشنل کانفرنس کے ادھیکش فاروق عبداللہ نے بھی کہا، ماتا نے بلایا ہے، آیا ہے بلاوا شیرا والی کا. آج انہوں نے پہلی بار کشمیر سے کٹرا تک چلنے والی وندے بھارت ٹرین میں سفر کیا. یہ ٹرین جو کشمیر اور ماں ویشنو دیوی کے دربار کے بیچ ایک نئے کنیکشن کا پرتیک ہے، اس میں سفر کر کے فاروق صاحب بھی ماتا کے درشن کو چلے آئے. آپریشن سندور کے سمے ہم نے اپنے دیش کو ایک جٹ دیکھا اور پاکستان کے بلاول بھٹو جو پچھلے دنوں UN میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت میں مسلمان سرکشت نہیں ہے، اسے فاروق عبداللہ کی یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس میں اتنا خوشی ہے، مجھے آنسو آنے لگے کہ کیا سچمچ وہ دن آ گیا جبکہ میں ریل سے کشمیر سے باقی بھارت کو جا رہا ہوں. بہت کیا ٹیکنالوجی ہے. میں ان سب انجینئرز کا، ان ورکرز کا مبارک کرتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا اور بھارت کو سب سے زیادہ اونچا برج دنیا میں دیا. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہم لوگوں کے مریض جو ہیں ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. ابھی دیکھیے، ابھی بھولے ناتھ کے درشن کرنے لوگ آئیں گے. میں امید کروں گا کہ اس ریل میں وہ بھر کے وہاں پہنچیں گے. نہ صرف بھولے ناتھ کی بلکہ پاروتی جی کی اور گنیش جی کی بھی وہ وہاں پہ درشن کر سکتے ہیں. آپ ماتا کے درشن کرنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ ماتا کے درشن کرنے جا رہے ہیں، ماتا نے بلایا ہے، اس سے کم کیا ہو سکتا ہے. بلاوا آیا ہے، ماتا کا آیا ہے بلاوا، شیرا والی. ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں انہوں نے ابھی جو ہے بیلجیم میں ایک انٹرویو دیا ہے وہاں کے میڈیا کو، اور وہاں پر بات کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے پھر کوئی بات ہوئی یا ایسا لگا بھارت کو کہ پھر کسی قسم کا اٹیک ہوا، یا آف کورس انہوں نے ایک ٹیررزم کو ہی لے کر بات کی ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا، تو پھر پاکستان میں اندر کی طرف جو ہے یعنی کہ جو ایریاز اندر آ جاتے ہیں اس میں بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. بات صرف بارڈر تک یا کشمیر تک یا ادھر تک ہی نہیں رہے گی. اس بات کو ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو ہے بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور کبھی ہم نے ڈاکٹر جے شنکر کو اس طرح سے بات کرتے نہیں دیکھا یا نہیں سنا. وہ ہمیشہ سے بہت ہی بیلنس رہ کے بات کرتے ہیں، لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کافی سخت قسم کا سٹیٹمنٹ ہے، کافی سیریس ہو کے بات کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو شاید وارن بھی کیا جا رہا ہے
کہ اگر کوئی قسم کا بھی اٹیک یا نقصان بھارت میں ہوا تو بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر کی طرف جو ہے وہ اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اٹیک وہ نہ تو فورسز کے اوپر کرنے کو کہہ رہے ہیں، نہ ہی وہ عام سٹیزنز کے اوپر کرنے کو کہہ رہے ہیں. وہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس جو بتائے جاتے ہیں پاکستان میں، یا جو ٹیرر کیمپس ہیں، یا جو ٹیررسٹ یہاں پر کہے جاتے ہیں، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے وہ مسعود اظہر ہو، اور اسی طرح کے دوسرے کئی لوگ، ان کے ٹھکانوں پر اٹیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ٹھکانے اگر پاکستان میں اندر کی طرف ہیں تو وہاں پر بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. آپریشن سندور کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے پاکستان میں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. نواز شریف صاحب نے کوئی بات بھی ایسی نہیں کہی ہے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ بھارت سے ناراض ہیں یا اس آپریشن سے ناراض ہیں یا کسی قسم کا بھی وہ ان کو کوئی کہہ لیجیے اپسیٹ ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ پی ایم مودی کے ساتھ اچھی دوستی رہی ہے، اور جیسے سبھی جانتے ہیں کہ وہ مریم نواز کی بیٹی کی شادی میں بھی مودی جی آئے تھے، تو اس کو لے کر شاید نواز شریف جو ہے وہ بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس پہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. وہ چاہے کہیں بھی جائیں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جائیں، وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور لے آتے ہیں کہ جی بھارت نے اٹیک کیا تھا اور ہم نے جواب دیا، اور اگر دوبارہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی چلتی جا رہی ہے. ویسے تو ابھی معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کہا یہ جاتا ہے اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ معاملات خراب نہ ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں ان کی طرف سے بھی ابھی تک اسٹیٹمنٹ کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے کہ جی ہم نے بہت بڑا مقابلہ جیت لیا، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم نے جنگ جیت لی، ہم نے یہ کر لیا. وہی سب کچھ جو 65, 71 اور باقی کی جو بھارت کے ساتھ ہمارے کلیشز رہے اس کے وقت ہم اپنی اسٹیٹمنٹ دیکھا کرتے ہیں، اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی چل رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے بھی ویسے تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ لوگ بھی اب باقی دنیا کی بھی بات کرنے لگے ہیں، چاہے ان کے ٹی وی چینلز ہوں، چاہے ان کے یوٹیوبرز ہوں. اب وہ ذرا رشیا اور اسرائیل اور یہاں وہاں کی بھی بات کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو صرف ہندوستان پاکستان ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بیچ بیچ میں کچھ اسٹیٹمنٹس یا کچھ سخت قسم کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں دونوں طرف کے جو لیڈرز ہیں، دونوں طرف کے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی طرف سے آ جاتی ہیں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب جو کہہ لیجیے کہ جو ڈاکٹر جے شنکر نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر تک جا کر اٹیک کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی ایسی بات لگی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نقصان کیا گیا ہے یا نقصان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ان کا اشارہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہی جو ٹیرر کیمپس جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ خیر اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن خیر ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ ٹیرر کیمپس جو ہیں ان کی بات میرا خیال ہے ڈاکٹر جے شنکر کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر کئی لوگ جو ہمارے کئی دوست بھی ہیں پاکستان سے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بڑے ناراض ہیں، انہوں نے کافی غصے والی ویڈیو بھی بنائی ہے. لیکن کیا اچھا ہو اگر پاکستان خود ہی صفائی شروع کر دے اپنے یہاں سے، جو یہ ٹیرر کیمپس ہیں اگر ہم انہیں ختم کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسے ہیں ان کو چیک کیا جائے وہاں پہ کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پہ کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، کیا کچھ غلط پڑھایا جا رہا ہے، کیا نفرت سکھائی جا رہی ہے. اگر ان چیزوں کے اوپر ہم کام کرنا شروع کر دیں اور سیریسلی کام کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ راتوں رات کچھ ہو جائے گا اور ایک دم سے ہمارے مائنڈ سیٹ چینج ہو جائیں گے اور ہم ایک دم سے فرشتے بن جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا.